محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، گناہ کبیرہ کے حوالے سے مسلسل ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان گناہوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں شریعت کی نگاہ میں، اور آپ کی خدمت میں یہ فرق بیان کیا گیا تھا کہ بعض گناہوں کو گناہ صغیرہ اور بعض گناہوں کو گناہ کبیرہ کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں یہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کی گئی؟ کیا ہر گناہ پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتا؟ کیا ہر گناہ پروردگار عالم کی معصیت کا سبب نہیں بنتا؟ جب سارے ہی گناہ ایسے ہیں جو جس سے پروردگار عالم کی معصیت ہوتی ہے، تو پھر کیوں بعض گناہوں کو کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں اور بعض گناہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں اس فرق کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ گناہ کبیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن میں یا احادیث معصومین میں جن گناہوں کے متعلق جہنم کنفرم ہے تو پھر اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ جیسے بالفرض ایک مثال دوں، اگر بالفرض ایک انسان ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بالفرض بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے تو اب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر بالفرض وہ دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر، اگر توبہ کر لی تو نجات مل جائے گی، لیکن اگر توبہ کیے بغیر چلا گیا دنیا سے اور قیامت کے میدان میں نہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کام آئی، نہ پروردگار عالم کا فضل و کرم ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے کوئی رحمت نازل نہیں ہوئی، یعنی قیامت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پروردگار عالم کی رحمت نہیں ملے گی، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہونے والی، کئی گناہ ایسے۔ لہذا اگر بالفرض کوئی ایسا انسان ہو جسے اللہ کا فضل بھی نہیں ملا، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں ملی، اور دنیا سے گیا توبہ کیے بغیر، تو اب یہ کنفرم ہے کہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ گناہوں کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ، کیونکہ ان کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے جہنم کا۔ باقی گناہ صغیرہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صغیرہ چھوٹے گناہ، اس میں وجہ یہ ہے کہ بعض گناہوں کو صغیرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جہنم تو نہیں ہے لیکن مختلف عذاب، ہو سکتا ہے دنیا میں پریشانیاں آ جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں بالفرض جوانی میں موت دیکھنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے گھر کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے رزق میں تنگی ہو جائے، ہو سکتا ہے قبر اور برزخ میں عذاب ملے، لیکن بالآخر گناہ صغیرہ اگر انجام دیے ہیں تو پھر جہنم میں نہیں جانا۔ لیکن اگر گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ کو بھی انجام دیا ہے اور توبہ بھی نہیں کی اور اہل بیت کی شفاعت بھی نہیں ہوئی اور اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوا تو جہنم کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق تھا گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں۔ آپ کی خدمت میں اب تک کچھ گناہوں کے متعلق بیان کیا، شرک کے حوالے سے بات ہوئی، آق والدین یعنی والدین کی نافرمانی، اس کے بعد جھوٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، غیبت کے حوالے سے، گانا اور موسیقی کے حوالے سے بات ہوئی، شراب نوشی کے حوالے سے بات ہوئی، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، اس حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے بعد گالم گلوچ، پھر مال یتیم کو کھا لینا، یتیموں کو تکلیف دینا، اس حوالے سے بات ہوئی، اور آج ایک اور گناہ پر ہم بات کریں گے جس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جسے زنا سے بدتر کہا گیا ہے،
ٹھیک ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ روایت بھی پیش کروں گا کہ کیا جو ہے وہ روایتیں ہیں اس گناہ کی مذمت کے حوالے سے, اور وہ گناہ ہے سود خوری, سود کھانا. سود کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. اور کسے کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں سود؟ زیادہ لینا. اچھا دیکھیں, یہ سود فقط اور فقط قرض کے معاملات میں نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ قرض دیا گیا اور پھر اوپر لے لیے, تو یہ تو سود ہے, وہ بھی بیان کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کئی معاملات میں سود آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں ہم جو ہے وہ سود سے کام لے رہے ہوتے ہیں. کاروبار میں کئی مقامات پر سود خوری کا جو ہے وہ انسان مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. لہذا اسی لیے چھٹے امام کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر بالفرض خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو, اگر کاروبار کرنا چاہتے ہو, تو اس سے پہلے اس کے تمام تر مسائل سیکھ لو. اگر بالفرض مفہوم بیان کروں, اگر مسائل نہیں سیکھے تو جو ہے وہ معاملہ مشتبہ کرو گے, یعنی غلط معاملہ کرو گے اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. لہذا اگر خرید و فروخت کرنی ہے, اگر کاروبار کرنا ہے, تو پہلے مسائل سیکھو, بعد میں جا کر جو ہے وہ کاروبار شروع کرو. ٹھیک ہے. جیسے واقعہ بھی ہے امیر المومنین کا کہ امیر المومنین ایک دن بازار میں ایک بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی, تو ایک خاتون تھی امیر کائنات سے ملنے کے لیے آئی تھی. تو پوچھتے پوچھتے پہنچ گئی بازار میں کہ مولا کہاں ملیں گے. تو بولا گیا کہ بازار میں. جب آئی تو دیکھا کافی بھیڑ لگی ہوئی اور مولا درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. قریب گئی تو دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا ہے اور مولا ایک جو ہے وہ شخص کو مار رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں مار رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بغیر چھلکے والی مچھلی فروخت کر رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے مکتبہ فکر میں بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا حرام ہے. صحیح, خاص طور پر اس میں جو مچھلی آتی ہے سرمئی مچھلی, جس کو کنگ آف فش کہا جاتا ہے, حرام ہے کیونکہ بغیر چھلکے والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مچھلی جو ہے وہ بیچ رہا تھا بغیر چھلکے والی. مولا نے اس کو مارے کوڑے, اور اس کے بعد مولا نے اپنا ہاتھ روک لیا. لیکن اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ مولا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیچنا حرام ہے. جو مولا تازیانہ رکھ چکے تھے, مولا نے پھر کوڑا اٹھایا, پھر مارا. کہا اگر پتہ نہیں تھا تو بیچا کیسے؟ سیکھا کیوں نہیں؟ پہلے سیکھنا چاہیے تھا, پھر کاروبار کرنا چاہیے تھا. لہذا چھٹے امام نے بھی یہی بیان فرمایا کہ پہلے سیکھ لو کاروبار کے معاملات, ورنہ جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. لہذا سامعین محترم, صرف قرض کے معاملات میں نہیں, کاروبار کے کئی معاملات میں سود خوری سے انسان کام لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سود جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا گناہ کبیرہ میں سے ہے, اور اس کی مذمت کے طور پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ زنا سے بدتر ہے. اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. الربا 70 جزءا, کہ یہ جو سود ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ربا. یہ جو سود ہے اس کے 70 اجزاء ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ہے وہ ایک گناہ کے آپ جو ہے وہ 70 اجزاء کر لیجئے, 70 حصوں میں اس گناہ کو تقسیم کر لیجئے. فرمایا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ فی بیت اللہ الحرام. ایک شخص اگر بیت اللہ میں یعنی خانہ کعبہ میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اگر اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے, ماں سے کوئی غلط فعل کرتا ہے, تو مولا نے فرمایا کہ یہ ہلکا گناہ ہے, سود بڑا گناہ ہے. صحیح ہے, یہ نا اتنا بدتر گناہ ہے یہ سود, جس کو بہت زیادہ ہلکا لے رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں کر رہے ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا ماں سے گویا کہ جو ہے وہ یہ بدکاری کرنے کے برابر ہے, وہ بھی خانہ خدا میں بیت اللہ میں, جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ سود. لوگ کیا کر کے جو ہے وہ سود سے کام کرتے ہیں؟ اب وہ پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرمایا, قالو, وہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, کہ یہ سود جو ہے بالکل بزنس کی طرح ہے, تجارت ہی تو ہے. یعنی آپ جتنے بینک والوں سے پوچھیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ سولجر بازار میں ہوتے تھے, جتنے وہاں پہ رہنے والے ہیں بینک الحبیب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ جاتے ہیں اور بالفرض وہاں پر سب سے دوستی یاری ہو گئی ہے. اب ان کو اگر بالفرض کہیں کہ یار یہ سود سے آپ لوگ کام کرتے ہو, تفریح مذاق میں اگر کہہ دیا باتوں باتوں میں, ویسے تو آپ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر جا کر کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بزنس ہے. صحیح ہے, یعنی جو ہے وہ اگر یہ نہ ہو تو بینک بند ہو جائیں گے, اگر بالفرض ہم نے انٹرسٹ سے کام نہیں لیا تو وہ کیا کہتے ہیں بزنس ہے. تو فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم نے آگے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, خبردار اس کو بزنس نہیں کہنا, اللہ نے تمہارے لیے بزنس کو حلال کیا ہے, وحرم الربا, سود کو حرام کیا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں, تجارت میں اور سود میں فرق پایا جاتا ہے. آپ محسوس کیجئے کیا فرق ہے تجارت اور سود میں. بزنس میں انسان نفع اور نقصان دونوں بانٹتا ہے. صحیح ہے, یعنی اگر بالفرض ایک شخص انویسٹ کر رہا ہے, لاکھ روپے لگا رہا ہے, تو وہ جب لگا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ لاکھ روپے سے مجھے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس لاکھ روپے سے مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ میرا سرمایہ ڈوب بھی سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تجارت, یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن ایک شخص جب سود پر پیسہ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے نقصان کا نہیں سوچتا, بلکہ وہ سامنے والے کے نقصان کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا نقصان ہوگا, یعنی وہ لاکھ روپے بھی بھرے گا, اس کے اوپر بھی مجھے پیسے بھرے گا, تو سامنے والے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور انسان صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. اس وجہ سے سود کو جو ہے وہ حرام کرا دیا گیا. اس سے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے, امیر تر ہوتا
چلا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، غربت بڑھتی چلی جاتی ہے، امیر کے پاس جو ہے وہ دولت بڑھتی چلی جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر بات جو ہے وہ یہاں پر رکتی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں تاریخ پڑھیں تو جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی، سود کے اوپر، پیسوں کے اوپر، اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جنگ وجود میں آئی تھی. لہذا فقط جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پیسوں پر نہیں رکتا، بات جھگڑے تک پہنچتی ہے، بات لڑائی اور فتنہ فساد تک پہنچتی ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے آیت میں متنبہ کیا کہ دیکھو بزنس تمہارے لیے حلال ہے، تجارت کرو. بلکہ حدیث بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جو روزی کے جو حصے کیے وہ 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ نے تجارت کے لیے رکھے، 1 حصہ ملازمت کے لیے، یعنی جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے 1 حصہ ہے، اور جو تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے 9 حصے. اللہ نے فائدہ زیادہ رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا خبردار اس میں جو ہے وہ سود شامل نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مذمت اور نقصانات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سود آ سکتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ پروفٹ اور انٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک نقصان تو بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی سود لے رہا ہے تو یہ سود بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اپنی ماں سے خدا نخواستہ بدکاری کرتا ہے خانہ خدا میں تو یہ ہلکا گناہ ہے، اسے ہلکا گناہ سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے، روایت کے مطابق. اچھا، اور کیا ہے سود کا نقصان؟ ایک نقصان یہ ہے سود کا کہ اگر کوئی بھی سود لیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے. صحیح ہے، یہ آپ نے بہت دفعہ جملہ سنا ہوگا، اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے سود لینا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جو ہے وہ جملہ نہیں کہا گیا، قرآن کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب لوگ سود لیا کرتے تھے، اور اس وقت سود کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، اور فوراً جو ہے وہ مذمت کا حکم آیا. کہا کہ دیکھو اب جو سود جو ہے وہ تم پر باقی ہے، یعنی تم لینا چاہتے ہو، اب اسے چھوڑ دو، اب اسے نہیں لینا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اب اسے لینا نہیں، دوبارہ چھوڑ دو اب اس کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے مقابل جنگ کے لیے لے کر آ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سود لینے والا یعنی اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے کے مترادف. اچھا، ایک اور سود کا نقصان، سود لینے والا پیسہ لیتا کیوں ہے زیادہ؟ تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے. لیکن پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ جو سود لے گا اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی. بندہ لے ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوسرے کام کر سکے. لیکن پروردگار عالم نے فوراً کہا کہ یہ اگر سود لیتا ہے کوئی تو اس کے مال سے ہم برکت کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہوں. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. سود کا مال کبھی بھی بچے گا نہیں، ختم ہو جائے گا. اگر بالفرض انسان سود کا مال حاصل بھی کر لے تو یا تو اس سے خود ضائع ہو جائے گا، خود وہ ضائع کر بیٹھے گا، یا اگر اس کی اولاد تک پہنچ گیا تو اس کی اولاد سے ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ سود کا مال بچنے والا نہیں ہے، یعنی وہ ختم ہو کے رہے گا. لہذا فرمایا کہ اللہ سود کے مال کو ختم کر دیتا ہے. وہ یربی الصدقات، اور ہاں اگر اضافہ کرتا ہے تو وہ صدقے میں اضافہ کرتا ہے. اگر آپ صدقہ دیں گے تو اللہ اس میں پروان چڑھائے گا. اگر بالفرض کسی نے دیے تو بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے پیسہ جا رہا ہے صدقے کا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہم اس میں برکت ڈالیں گے، ہم اس میں اضافہ کریں گے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گے اگر صدقہ دیتے ہو. لیکن اگر سود لیتے ہو تو یاد رکھنا ہم تمہارے مال کو ختم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. سود کا مال ختم ہو کر رہے گا چاہے اس کی اولاد کے پاس جا کر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو 3 نقصان ہو گئے. زنا سے بدتر گناہ، اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف، اور سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی. اگلا نقصان، خدا پر توکل نہیں کرتا. جو انسان سود لے رہا ہے اس کی امیدیں ساری وابستہ ہوتی ہے سود سے. ورنہ اگر بالفرض اگر انسان سود سے کام نہ لے، اپنا کمائے، تو پروردگار عالم سے دعا کرتا رہے گا، پالنے والے میرے کاروبار میں برکت دے، میرے کاروبار میں وسعت دینا، اس میں ترقی عطا کرنا. وہ دعا کرے گا، پروردگار عالم سے التجا کرے گا. لیکن اگر وہ سود لینا شروع کر دے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اب اس سے بالفرض لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ لینے، اس سے 2 لاکھ کے بجائے 2.5 لاکھ لینے. اب وہ سود سے جو ہے وہ ساری امیدیں وابستہ ہو جائے گی، اسی میں لگا رہے گا، لیکن پروردگار عالم پر اس کا توکل ختم ہو کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سود کی توبہ مشکل ہے، باقی گناہوں کی توبہ آسان ہے، لیکن سود کی توبہ مشکل ہے. کیسے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ ہاں دیکھیے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف توبہ کرنا کافی ہوتا ہے. بعض گناہ میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں جو ہے وہ تلافی کرنا پڑے گا، کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، اس کا جبران کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جیسے بالفرض مثال، ایک بندہ مشرک ہے. شرک میں نے آپ کو بتایا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بالفرض دنیا سے توبہ کی بغیر چلا گیا تو کنفرم جہنم ہے. لیکن اگر بالفرض یہ جو مشرک ہے، یہ شرک کرنے والا توبہ کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ختم ہو گئی بات، مسلمان ہو گیا. اور توبہ آسان ہے، 2 آنسو بہائے، پروردگار عالم سے توبہ کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کا گناہ معاف ہو گیا. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی کرنی پڑتی، جن کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. بالفرض نمازیں چھوڑ دی، اب کیا صرف توبہ سے کام چلے گا؟ یعنی بس جو ہے وہ بالفرض 25 سال کی نمازیں قضا ہے اور پروردگار عالم سے کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پالنے والے مجھے معاف کر دینا، بڑا شرمندہ ہے، آنسو بہا لے، پوری رات بیٹھ کر روتا رہے، گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں.
جب تک 25 سال کی نماز قضا نہیں پڑھو گے, جب تک اس کی تلافی نہیں کرو گے, جب تک یہ کمپنسیٹ نہیں ہوگا, یہ معاف نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی طرف سے مہلت مل جائے گی کہ نمازیں پڑھو, تمہارے پاس وقت ہے, لیکن جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی نمازیں پڑھ لو. لیکن اگر نمازیں پڑھے بغیر تم توبہ کیے جا رہے ہو تو پھر توبہ کا فائدہ نہیں ہے, توبہ تو ساتھ میں کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے سود بھی جو ہے وہ اسی طریقے کے جو ہے وہ گناہوں میں سے جس کی تلافی کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر بالفرض کتنے سارے انسانوں سے بالفرض اس نے جو ہے وہ اس کو قرضہ دیا ہوا تھا اور واپس سود سے مال لیا ہوا ہے, تو اب جو ہے وہ فقط توبہ سے کام نہیں چلے گا. جتنے لوگوں سے لیا سب کو واپس کرو, سب کو دوبارہ ریٹرن کرو گے, تب جا کر تمہاری جو ہے وہ توبہ قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس میں انسان کے کس طریقے کے حالات ہوں گے. بالفرض اگر اس کے پاس تنگ دستی ہے تو کہاں سے لوگوں سے قرض لے کر واپس کرنا پڑے گا, تو اس لیے کہا جاتا ہے سود کی جو ہے وہ توبہ مشکل ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ نقصان ہے. اچھا, سود خور ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے صدقے کا کیا ثواب ہے, یا بلکہ قرضے کا کیا ثواب ہے؟ اگر دیکھیے قرض دیا اور سود کے ساتھ دیا تو پھر جو ہے وہ حرام کام کیا, لیکن اگر صرف قرضہ دیا تو کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ صدقہ افضل ہے یا قرضہ دینا افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ قرضہ افضل ہے. جزاکم اللہ. صدقہ اگر دے گا انسان تو 10 گنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, جو کہا جاتا ہے ایک نیکی کرو تو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. صدقہ دو گے تو 10 گنا ملے گا, لیکن اگر قرضہ دیا تو پھر 18 گنا ثواب ملتا ہے. صحیح ہے, 8 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن ہاں, میں نے آپ کے سامنے فتویٰ بیان کیا تھا, قرضہ دے رہے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے دیجیے گا. صحیح ہے, جو بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں دیا کرو, سوچ سمجھ کے دیا کرو کہ یہ واپس نہیں آنے والے, یا پھر جو ہے وہ دیا کرو تو بالفرض جو ہے وہ سوچا کرو 1 سال کا ٹائم لے رہا ہے تو 3 سال میں واپس آئیں گے. صحیح ہے, تو یہ ساری پلاننگ کر کے دیا کرو واپس, ایسے ہی نہیں دیا کرو. ہاں, اگر دے دو گے تو 18 گنا ثواب دے دیں گے, لیکن یاد رکھنا پھر ہمارا فتویٰ ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس سے مانگ نہیں سکتے, مانگنا حرام ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نہیں مانگ سکتے اس سے. اگر اس کے پاس ریٹرن کرنے کی سکت نہیں ہے اور ریٹرن کرنے کی پوزیشن نہیں ہے, اب آپ واپس نہیں مانگ سکتے. اس لیے دیتے ہوئے جو ہے وہ سوچ لو, دے رہے ہو تو 18 گنا ثواب دیں گے, لیکن پھر یہ ایک پابندی بھی لگ جائے گی ساتھ میں کہ اگر بالفرض وہ ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں آپ بھائی کیا گنجائش ہے نہیں ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ زبردستی لینا وغیرہ یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ زبردستی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے شیعوں میں بھی ایسے معاملات ہیں, جو ہے وہ کراچی میں بعض ایسے علاقے کہ جہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کسی نے اگر قرضہ لے لیا اس کو کڈنیپ کر لیا. ٹھیک ہے, ایک مومن ہے دوسرا بھی مومن ہے, دونوں پہلے صف کے نمازی, صحیح ہے, دونوں نماز پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک کو قرضہ دیا دوسرے کو جو ہے وہ اٹھوا لیا اگلے دن. صحیح ہے, کہ جب تک جو ہے وہ یہ دے گا نہیں, اب زبردستی لکھوایا, گھر بکوایا, یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. گھر نہیں بکوا سکتے اگر آپ نے جو ہے وہ بالفرض کسی کو قرضہ دیا ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ انسان حرام معاملات میں پڑ جاتا ہے. تو انسان قرضہ دینے سے پہلے سوچے. تو خیر, صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا. لیکن اگر اس قرض کے ساتھ سود جڑ گیا تو اب کیا اس کو 18 گنا ثواب ملنے والا ہے؟ اب نہیں ملنے والا ہے. اب یہ 18 گنا ثواب جو ہے وہ اس نے ہاتھ سے محروم کر دیا. اسی طریقے سے اگر بالفرض آپ کے پاس قرض دار آتا ہے اور آپ سے مہلت مانگتا ہے کہ یار آپ نے مجھے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پیریڈ تو پورا ہو گیا, آپ 6 مہینے کا ٹائم مجھے اور دے دیں, یا آپ مہلت دیتے ہیں, تو پروردگار عالم اس کا بھی ثواب دیتا ہے. وہ ثواب کیا ہے کہ جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے ہر دن, جتنی آپ نے مہلت دی ہے ہر دن پروردگار عالم ثواب لکھے گا کہ اس بندے نے میری راہ میں مال خرچ کیا اتنا. صحیح ہے, بالفرض آپ نے لاکھ روپے دیے اور آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا, تو اب 6 مہینے تک اللہ روزانہ لکھے گا کہ اس نے لاکھ روپے جو ہے وہ میری راہ میں اس نے خرچ کیے. ٹھیک ہے, تو یہ ثواب ملتا ہے. لیکن جو سود خور ہوگا وہ اس جو ہے وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 3 اور جو ہے وہ نقصان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. حدیث میں ہے من اکل الربا ملأ اللہ عز وجل بطنہ من النار جہنم, کہ جو کوئی بھی سود کھاتا ہے تو جتنا اس نے سود کھایا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرے گا. ٹھیک ہے, اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی جتنا اس نے سود کھایا. اور وَإِنْ اِكْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا, اور اگر اس سود سے اس نے مال کمایا, پروفٹ کمایا, بالفرض ایک بندے کو لاکھ روپے دیے, 1.5 لاکھ روپے واپس لیے, اب یہ جو 50,000 روپے اس نے کہیں اور انویسٹ کر دیے اور اس سے مال کما رہا ہے, تو حدیث میں ہے لا يقبل اللہ منہ شیئا من عملہ, اللہ پھر اس کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے. نہ اس کی نمازیں قبول, نہ اس کے روزے قبول, نہ اس کا حج قبول ہو رہا ہے, کوئی بھی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر اس نے اس کے ذریعے سے مال کمایا, سود کے پیسوں سے اس نے جو ہے وہ زیادہ بزنس کیا. ولم یزل فی لعنت اللہ والملائکۃ ما کانہ عنده منہ قیرات, اور جب تک اس کے پاس رتی برابر بھی سود کا 1 درہم بھی رہا, جب تک پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ دونوں اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. ٹھیک ہے, 1 رتی برابر بھی اگر سود کا پیسہ رہ گیا. سود خور کا برزخ میں عذاب. روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھڑے نہیں ہو سک رہے, یعنی کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ گر جاتے ہیں, انہیں یعنی ان کے پیروں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں, بار بار گر جاتے ہیں.
رسول اللہ نے دیکھا ماجرا کیا، تو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں اور اتنا بڑھ گیا ہے پیٹ کہ وہ بار بار زمین پر گر جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے فوراً پوچھا جناب جبرائیل سے، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے لٹکے ہوئے ہیں اور بار بار گر جاتے ہیں؟ تو فوراً جو ہے وہ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہؤلاء اکل الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، لہذا پروردگار عالم نے انہیں یہ عذاب دیا کہ اب ان کے پیٹ جو ہے وہ اتنے وزنی ہو گئے کہ اب ان سے کھڑا بھی نہیں رہا جا رہا. قیامت کے میدان میں ایک تو عذاب بتا دیا کہ پروردگار عالم نارے جہنم پیٹ میں بھرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سود کھانے والا قیامت کے دن دیوانہ محشور ہوگا. صحیح ہے، یعنی ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوگی قیامت کے دن. بالفرض جس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے تو کون سا گناہ کر رہا تھا؟ وہ گانا سنتا تھا. اسی طریقے سے بالفرض جو ہے وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غیبت کرتا تھا. اسی طریقے سے جو سود کھانے والا ہوگا اس کی پہچان ہوگی وہ قیامت کے میدان میں پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا. صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں عقل سے کام نہیں لیتا تھا، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا، پروردگار عالم کی باتوں میں نہیں آیا، اور اس نے پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ نقصانات بتائے. میں جو ہے وہ دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ سب سے پہلی بات، سود اور تجارت دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. تجارت میں انسان نفع اور نقصان دونوں بانٹتا ہے. صحیح ہے، یعنی ایک انویسٹ کر رہا ہے تو پروفٹ اور لاس دونوں شیئر کرتا ہے. لیکن اگر سود جو ہے وہ بالفرض کسی سے لیتا ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے اور سامنے والے کا نقصان کرواتا ہے اور سامنے والے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، حدیث میں آیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص خدا نہ خواستہ اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں بدکاری کرے، خدا نہ خواستہ زنا کا مرتکب ہو جائے، خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرے، تو کہا کہ یہ ہلکا گناہ ہے، سود بڑا گناہ ہے. صحیح ہے، ایک بات. دوسری بات، سود کھانے والا ویسا ہی ہے جیسے اس نے پروردگار عالم اور رسول اللہ سے جنگ کی ہے. اب آپ سوچ لیجئے اگر کوئی اللہ اور رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے آ جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. دو، تیسرا، مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو سود کھائے گا. صحیح ہے، سود لینے والا سود لے ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے کہا فائدہ نہیں ہے، ہم سود کے مال کو تباہ اور برباد کر کے رہیں گے. ٹھیک ہے. تین، اس کے بعد خدا پر وہ توکل نہیں کرتا. اگر بالفرض ایک انسان تجارت کرے گا تو اللہ سے دعا کرے گا کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو، وسعت ہو، برکت ہو، لیکن جو سود لینے والا ہے اس کی ساری امیدیں سود سے وابستہ ہوتی ہے، پروردگار عالم سے اس کی کوئی امید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سود خور ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. قرض دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، صدقے سے زیادہ ثواب ہے، لیکن جو اگر سود خور ہوا تو پھر جو ہے وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. سود کی توبہ کرنا مشکل ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں فقط اور فقط توبہ کر لی چل جاتا ہے، بعض گناہوں میں کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے، جیسے نماز کی اگر توبہ کرنی ہے تو ساتھ میں قضا بھی کرنی پڑے گی. بالکل ویسے ہی اگر سود کی توبہ کرنی ہے تو پہلے جتنا مال سود کا لیا ہے وہ قرض داروں تک پہنچاؤ، ریٹرن کرو، اس کے بعد تمہاری توبہ قابل قبول ہوگی، ورنہ تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ سود کھانے والا قیامت کے میدان میں دیوانہ محشور ہوگا. اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا جائے گا، اس کا پیٹ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ وہ زمین پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور پروردگار عالم اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اگر وہ سود کے پیسوں سے مزید کماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سود کے کچھ نقصانات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. آئیے اب جو ہے وہ سوال ہے، کیا بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں؟ بتائیے بھائی. جزاکم اللہ. خاموشی کی وجہ دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو جو ہے وہ سب نے کھلوایا ہوا ہے یا مسئلہ نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا، بینک سے پروفٹ لیا جا سکتا ہے؟ انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ بھائی بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک جو ہے وہ 2 کروڑ روپے جمع کر لیے، اب جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. بینک میں جا کے رکھوا دو، فکس ڈپازٹ کرواؤ، اور پھر جو ہے وہ 20% 25% لے لو. تو کروا سکتے نہیں کروا سکتے؟ نہیں کروا سکتے. مسلمان بینک سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو شرط بتاتا ہوں کہ کس صورت میں لے سکتے ہیں. پرائیویٹ بینک ہو، صحیح ہے، یعنی پرائیویٹ بینک بھی ہے اور وہ مسلمان ملک میں پرائیویٹ بینک ہے. جس طریقے سے اب مجھے انڈیا کا نہیں پتہ، جیسے پاکستان میں بینک الحبیب ہے یا جو ہے وہ دوسرے بینک آتے ہیں، یہ جو بینک ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں تو آپ کو شرط نہیں رکھنی کہ مجھے پروفٹ چاہیے. آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، آپ کی طرف سے کوئی کلیم نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، وہ سامنے سے خود آفر کرتے ہیں. بالفرض آپ گئے، آپ نے کہا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے، صحیح ہے، وہ خود آفر کریں گے اگر آپ پیسے رکھوائیں گے تو 20% دیں گے. آپ سامنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم رکھوائیں گے تو آپ 25% دیں گے تو میں رکھواؤں گا، یہ نہیں کر سکتے. یہ اگر ڈیمانڈ کی تو سود ہو جائے گا. لیکن اگر بالفرض وہ سامنے سے خود دے رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ بالفرض اگر میں نے آپ کو پیسے دیے، ٹھیک ہے، آپ آئے میرے پاس، اگر میں شروع میں مطالبہ کر دوں کہ میں لاکھ کے بجائے 1,10,000 لوں گا تو حرام ہے.
آپ آئے اور آپ نے 10,000 اپنی خوشی سے دیے تو یہ مستحب ہے, آغا سیستانی نے لگا ہے. اگر وہ بندہ اپنی خوشی سے سامنے سے خود دے رہا ہے بغیر آپ کے مطالبے کیے ہوئے تو یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر بینک میں آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروے, صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض کسی مہینے بینک کا پروفٹ نہیں بھی گرا, میرے اکاؤنٹ میں نہیں بھی آیا, میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ پروفٹ تو دیں گے آپ کو, صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے تو یہ پروفٹ لینا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. یہ پرائیویٹ بینک کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ بینک میں آغا سیستانی کا مسئلہ یہ, جیسے نیشنل بینک ہے ہمارے یہاں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسہ رکھ رہے ہیں اس سے جو پروفٹ آئے گا آدھا شریف فقیر کو صدقہ کرنا پڑے گا, آدھا آپ کی ملکیت بنے گا, ٹھیک. 2 ہو گئے. تیسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ بینک آ جاتے ہیں کافر بینک, صحیح ہے. جو بینک کافروں کے ملک میں, وہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, صحیح ہے. بالفرض 20% کے بجائے میں 30% لوں گا, وہاں پر ڈیمانڈ کرنا جائز ہے کیونکہ کافروں سے سود لینا جائز ہے, صحیح ہے. اچھا, مسلمان کافر کو جو ہے وہ سود دے نہیں سکتا لیکن اسے سود لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھا سود اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر جائز ہو جاتا ہے, جیسے ماں باپ اور بیٹے کے درمیان, باپ اور بیٹے کے درمیان سود جو ہے وہ سود کا معاملہ جائز ہے. بالفرض اگر باپ جو ہے وہ بیٹے کو پیسے دے, صحیح ہے, اور کہے کہ بیٹا 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, لوں گا 1.5 لاکھ, صحیح ہے, شریعت بولتی کوئی مسئلہ نہیں. بیٹا باپ کو دے اور کہا کہ ابا جان لے لو لیکن 20,000 روپے خرچی بھی لوں گا ایکسٹرا, شریعت بولتی کوئی مسئلہ نہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان سود کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی اور زوجہ کے درمیان, صحیح ہے, اب صرف آپ بیٹھے ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیوی اور زوجہ کے درمیان بھی سود کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ بیوی آپ کو پیسے دیتی ہے اور جو ہے وہ کہتی ہے میں واپسی جو ہے وہ 2 لاکھ روپے لوں گی لاکھ کے بجائے, تو کوئی مسئلہ نہیں, جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سود جائز ہے. کافر سے جائز, باپ اور بیٹے کے درمیان جائز, ماں اور بیٹے کے درمیان جائز نہیں, صرف باپ اور بیٹے کے درمیان اور بیوی اور شوہر کے درمیان یہاں پر جو ہے وہ سود کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو مسئلے بتا دی کہاں کا سود جائز ہے, اور بینک میں جو ہے وہ پروفٹ لینے کا کیا مسئلہ ہے. اگر مسلمان بینک ہے وہاں پر آپ کو کلیم نہیں کرنا ہے, آپ کو ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے, آپ جا کے رکھوا دیں, وہ خود دیں تو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ایک لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم جب فکس ڈپازٹ کروانے جا رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ وہ پیسہ دے گا زیادہ تبھی تو ہم رکھوا رہے ہیں. تو یہ تو ایک نیت تو ہو گئی, آپ سامنے زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں کلیم نہیں کروں گا, دل میں کہہ رہے ہو کہ لینا ہے مجھے, تو یہ کیا بات ہو گئی. دیکھیے اس کی میں ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. بالفرض آپ نے مجھے پیسے دیے اور آپ نے کہا 1 لاکھ روپے ہیں, یہ آپ مہینے بعد ریٹرن کرنا. میں آپ کے پاس مہینے بعد آیا اور میں نے آپ کو 1,10,000 دیے, ٹھیک ہے. میں نے خود اپنی طرف سے دیے, تو میں نے کیا کہا آغا سیستانی کے نزدیک یہ مستحب ہے. اگلی دفعہ میں پھر آیا کہ یار 1 لاکھ روپے دے دیں. آپ کا دینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ نے سوچا پچھلی دفعہ 10,000 زیادہ ملے تھے, دے دیتا ہوں پھر سے, ہو سکتا ہے 10,000 پھر زیادہ مل جائے. آپ کے دل میں ہے کہ یہ دے گا, صحیح ہے. اب میں دوں نہیں دوں میری مرضی ہے, لیکن جو ہے وہ آپ دے اسی ارادے سے رہیں کہ یار 10,000 روپے ریٹرن کرے گا یہ اور زیادہ مل جائیں گے. تو آپ کا دینا جائز ہے یا دینا جائز نہیں ہے؟ بالکل دینا جائز ہے, آپ دے سکتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. یہی معاملہ بینک میں بھی ہے. اگر آپ فکس ڈپازٹ کروانے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں ہے کہ یار وہ دے گا لیکن میں زبان سے کلیم نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ بینک سے پروفٹ لینا جائز ہے بشرطے کہ آپ کلیم نہ کریں. کافر بینک ہو تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, آپ پرسنٹیج اپنا رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, سود جو ہے وہ فقط اور فقط قرض میں نہیں ہوتا, سود جو ہے وہ کئی معاملات میں ہوتا ہے. کاروبار میں بھی جو ہے وہ سود ہو سکتا ہے. ایک مثال دوں, کوئی بتا سکتا ہے کاروبار میں کیسے سود ہوتا ہے, کس طریقے سے سود ہوتا ہے؟ اچھا, اور کوئی؟ انسٹالمنٹس پہ نہیں, انسٹالمنٹ کی چیز جائز ہے, ٹھیک ہے. بالفرض آپ جو ہے وہ اگر گاڑی نارمل ریٹ پہ خریدنے جائیں گے تو 5 لاکھ روپے کی ملے گی بالفرض, لیکن اگر انسٹالمنٹ پہ خریدیں گے تو وہ آپ کو 8 لاکھ روپے کی دے رہا ہے. وہ اس کی چیز ہے, اس کی مرضی, جتنے کی بیچے, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ ہے اسلامک بینک میں بھی, یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ عام بینک سے لون لیتے ہیں تو وہاں پر جائز نہیں ہوتا لون لینا, صحیح, کیونکہ وہ آپ سے ڈائریکٹ پیسوں پہ اوپر مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلامک بینک پہ جائیں گے تو وہ بولیں گے کس لیے لون چاہیے, آپ کہیں گے گاڑی پر, وہ کہیں گے ٹھیک ہے گاڑی پر ہاتھ رکھو ہم گاڑی دلا دیتے ہیں. آپ نے بالفرض 5 لاکھ روپے کی گاڑی پسند کی, انہوں نے کہا ہم یہ 5 لاکھ والی آپ کو 8 لاکھ میں بیچیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ جائز ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ انسٹالمنٹ والا مسئلہ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا, یہ سود میں نہیں آتا. اور کوئی میں اب آپ کو بیان کرتا ہوں. بالفرض پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا تھا جس کو کہتے تھے بارٹر سسٹم, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا تھا, بالفرض چاول کے بدلے چاول یا دال کے بدلے دال, اس طریقے سے لیتے تھے. بالفرض سود کی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے جو ہے وہ 3 کلو چاول لے کر گئے اور دکان والے کو کہا یہ 3 کلو سیلا چاول ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ بدلے میں مجھے 1 کلو باسمتی دے دو. یہ سود ہے, ٹھیک ہے, اس کو سود کہتے ہیں. اسی جنس پر آپ زیادہ لیں گے تو یہ سود کہلائے گا. اسی طریقے سے دال میں لگا لیں, آپ ہر چیز میں لگا لیں, جس پر آپ زیادہ لگائیں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کا سود شمار ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نہ صرف چیز کی زیادتی بلکہ آپ نے اگر کوئی کام کہہ دیا وہ بھی سود میں شامل ہوتا ہے. بالفرض آپ نے جو ہے وہ مجھے 1 لاکھ روپے دیے کہ قبلہ یہ 1 لاکھ روپے لے لیں آپ,
اور یہ آپ کے ہوئے، آپ 3 مہینے بعد مجھے لاکھ روپے ریٹرن کیجیے گا، لیکن شرط یہ میرے گھر پر فری میں مجلس پڑھ کر جاؤ گے. صحیح ہے، یہ جو فری میں کام کروا رہے ہیں یہ بھی سود میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی سود میں شمار ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لاکھ روپے لے لو، لیکن یہ 4 بوریاں ذرا میرے گھر پر چڑھا دو. صحیح ہے، یہ جو کام کروا رہے ہیں ایکسٹرا یہ بھی سود میں شمار ہوگا. صحیح ہے، تو یہ جو ایکسٹرا کروائیں گے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے سود میں. تو فقط جو ہے وہ سود قرضے پر نہیں آتا، سود کاروبار میں بھی شامل ہوتا ہے، سود چیزوں میں بھی آ جاتا ہے. اگر آپ ایکسٹرا کام کرواتے ہیں تو اس میں بھی آ جاتا ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بالفرض ڈپازٹ ہم زیادہ دے رہے ہیں تو 3 مہینے ہم بالفرض گھر میں فری میں رہیں گے. صحیح ہے، کہ بالفرض جو ہے وہ جو کرایہ دار ہے اس کو ضرورت ہے، اس نے کہا 2 لاکھ ڈپازٹ کے بجائے 5 لاکھ جو ہے وہ میں تم سے لوں گا. صحیح ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے لے لو، لیکن 3 مہینے کا کرایہ نہیں بھروں گا. تو یہ جو ہے وہ سود میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سود میں شمار ہوتی ہے. خیر، مولا کی حدیث ہے کہ اگر بالفرض کاروبار کرتے ہو، کوئی بھی معاملہ کرتے ہو تو سیکھ لو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. لہٰذا یہ تمام تر معاملات، یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں، ورنہ اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ 10 جو ہے وہ نشستیں ہو جائیں گی تب بھی جو ہے وہ چیپٹر ختم ہونے والا نہیں ہے. اتنے مسئلے ہیں اور اتنے جو ہے وہ اس میں فقہی مسائل ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی. پروفٹ کا مین مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بینک سے پروفٹ لینے کا. اب لون لینے کے الگ مسائل ہیں اور ہر چیز کے جو ہے وہ الگ الگ مسئلے، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نشست میں نہیں آ سکتے. انشاءاللہ جو ہے وہ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ پرسنلی جو ہے وہ میرے سے رابطہ کر لے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقک. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرۃ ابتغاء وجهک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم. ایک مسئلہ رہ گیا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے، ورنہ اگلی نشست میں یہ پہلے بیان کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ تھا کہ سود جو ہے وہ ہم جنس چیزوں پر ہوتا ہے، جیسا میں نے بتایا چاول سے چاول، لیکن اگر بالفرض ایک بندہ لے کر جائے 1 کلو چاول اور بدلے میں 5 کلو دال لے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس وجہ سے کہ بالفرض اگر کوئی کرنسی کا کام کرتا ہے اور بالفرض اگر وہ کہتا ہے میں تمہیں جو ہے وہ دے رہا ہوں 2.5 لاکھ روپے، صحیح ہے، لیکن آپ سے واپس لوں گا $1000، تو یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ روپے اور ڈالر یہ دونوں الگ الگ کرنسی ہے. جب جنس چینج ہو جائے گی تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بھلے ڈالر کا ریٹ زیادہ ہو تو اس میں جو ہے وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، لیکن باقی اگر کرنسی سیم ہو اور اس میں زیادہ مانگے تو پھر وہ معاملہ سود میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. صلوات پڑھ لیں مل کر بآواز بلند. اللہ